حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا قیام کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، سوجن ہو جاتی تھی، آپ کے پیر پھول جایا کرتے تھے، پیر پھٹنے لگتا تھا، ہم کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک رات میں عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا یہ معمول پورے سال رہا کرتا تھا، آپ سالوں سال آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے راتوں میں۔ اور جہاں تک شعبان کے تعلق سے بات آتی ہے تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی غور سے سنیے گا، بہت سے لوگ 15 شعبان آتی ہے تو اس دن روزہ رکھتے ہیں اور بعد نماز مغرب قبرستان بھی جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ شعبان کی فضیلت ہے 15ویں رات کی، لیکن یہ فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، خاص کر کے یہ چیز ثابت نہیں حدیث سے۔ اگر کوئی اس کو شریعت سمجھ کر رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور راتوں میں عبادت کرتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور اللہ کو وہی عبادتیں قبول ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گی وہی عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی، اگر اس طریقے پر نہیں ہوں گی تو اللہ کے وہ عبادتیں قبول نہیں ہیں، چاہے کتنی اچھی عبادت کیوں نہ ہو، روزے کیوں نہ ہو، نمازیں کیوں نہ ہو نفلی۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی کی طرف منسوخ کرنا، یہ اپنے آپ میں گناہ کا کام ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی کی طرف لے کر جانے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ جان لو کہ سب سے بہتر بات اللہ رب العالمین کی یعنی قرآن کتاب اللہ کی سب سے بہتر بات ہے، اور سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا ہے، سب سے برا کام دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی انسان دین کے اندر نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا جو ہم عمل کر رہے ہیں کہیں یہ عمل ایسا تو نہیں کہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں 15ویں شعبان کا یا بعد نماز مغرب خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو ہم قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم عمل جو کر رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ اگر یہ عمل نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن وہی حال ہوگا میدان محشر میں کہ جب لوگ آئیں گے نبی کے امتی نبی کے پاس، حوض کوثر کے پاس، اللہ کے نبی بلائیں گے، اعضائے وضو سے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھتے تھے، یہ وضو کیا کرتے تھے، اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ فرشتے ان کو روک لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے فرشتوں ان کو مت روکو، ان کے اعضائے وضو چمک رہی ہے، بتلا رہی ہے دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو میرے پاس، میں انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین کا نقشہ بدل دیا تھا، آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، آپ نے جس کام سے منع کیا تھا یہ وہ کام آپ کی طرف منسوخ کر کے کیا کرتے تھے۔
جب فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، ہٹا دو ان کو میری نظروں سے دور کر دو، انہیں میری نظروں سے دور کر دو، اوجھل کر دو، ہٹا دو میرے سامنے سے، جنہوں نے میرے دین کا نقشہ بدل دیا تھا، جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی، اس لیے انہیں میرے سامنے سے ہٹا دو، میں انہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلاؤں گا۔ غور کیجئے، اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے یہ باتیں جو ہیں جو نبی سے ثابت ہے وہی ہمیں کرنا ہے، چاہے وہ باتیں جو دنیا کے اندر اور چیز ایجاد کر لی گئی یہ بھی بات کر لو، اس پر بھی بڑا ثواب ہے، اس پر بھی بڑی نیکیاں بڑے اجر و ثواب ہیں، لیکن اگر نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل ہمارے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچانے کی کوشش۔ شعبان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ چھوڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ شعبان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوموا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ ثم یصلہ برمضان، پھر رمضان کا روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے اور اس میں روزہ کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کسی خاص دن روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ کس مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ پورا رکھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے روزے متتابعین پے در پے روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا، اور وہ شعبان اور رمضان کا روزہ ہوتا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا کہ آپ پورا مہینہ ہی روزے سے آپ گزار رہے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان جو فرض روزہ ہے آپ اس مہینے کا پورا روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، چاہے ہمارے سامنے دوسری عبادتیں پیش کی جائیں، اچھی کی عبادت ہے بھائی اللہ کی عبادت کرنا ہمیں، تو ہم جیسے چاہیں ویسے عبادت کر لیں تو نہیں۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے، آپ کی بعض بیویاں گھر پہ تھیں، تو ان لوگوں نے آپ کی بیویوں سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو آپ کی بیویوں نے جواب دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے، راتوں میں اتنا جاگتے تھے، اتنا سوتے تھے۔ تو ان تینوں نے سوچا کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود اللہ کے نبی اتنی عبادت کرتے تھے، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اب غور کیجیے یہاں پر دیکھیے ان کے ارادے کیا تھے، اچھے ارادے تھے، نیک ارادے تھے، وہ اچھی سوچ رکھ رہے تھے، لیکن عمل کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، میں کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی، ترک ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، نفلی نمازیں میں رات بھر پڑھتا رہوں گا، میں کبھی رات میں نماز سوؤں گا ہی نہیں، نماز چھوڑوں گا ہی نہیں، میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نماز بھی پڑھوں گا۔
شادی بیاہ سے دور رہوں گا، نہ شادی کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ میں دنیاوی الجھنوں میں پڑوں گا، میں آزاد رہوں گا، دن میں روزہ بھی رکھوں گا، رات میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اور شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ عبادت کے لیے تینوں اپنی سوچ لگا رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے عبادت کریں گے۔ کوئی سوچ غلط نہیں تھی، اچھی سوچ لے کر کے جا رہے تھے کہ ہم عبادت ہی کریں گے اللہ رب العالمین کی۔ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کی صرف عبادت کریں گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان لوگوں کو، ان تینوں آدمیوں کو بلایا اور کہا میں نے سنا کہ تم تینوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں، ہم لوگ کہاں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ سے تم زیادہ ڈرتے ہو یا میں ڈرتا ہوں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے زیادہ ڈرتے۔ کہا جب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں تم لوگوں میں، تو میرا عمل یہ ہے کہ میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میرے پاس میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں ان کے بھی حق کو ادا کرتا ہوں، اور یہی میری سنت ہے۔ اور اگر اسی طریقے پر تم عمل کرو گے تو تم میری سنت کو پالو گے، اور اگر تم نے جو اپنا عمل بنایا ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو فلیس منی، تم مجھ میں سے نہیں رہو گے۔ آپ غور کیجئے کہ عبادت ہی کا تصور کے ذہن میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میرے پاس بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور یہی میرا طریقہ، یہی میری سنت ہے، اور اسی طریقے پر تمہیں بھی عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ہر عمل کو اس ترازو پر تولیں کہ دیکھیں یہ ترازو جو نبی نے ہمیں دیا ہے اس پر ہمارا عمل اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے۔ اگر اس کے خلاف جا رہا ہے تو یاد رکھیے وہ ہماری عبادتیں چاہے کتنی ہی مضبوط عبادت کیوں نہ ہو، وہ بات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہونے والی۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر جو بدعتیں ہیں، جو خرافاتیں ایجاد لوگوں نے کر لی ہیں شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس دن کا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کو اگر اس طرح کی باتیں بتلا دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ نہیں یہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، یہ عبادت ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ انہیں یہ بتائیں کہ عبادت اللہ کو وہی قبول ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی، جو نبی نے نہیں بتایا ہے اگر اس طریقے پر عبادت ہوگی تو عبادت اللہ کے قبول نہیں کی جائیں گی۔ لہٰذا یہ چند باتیں تھی شعبان کے تعلق سے، اور بھی باتیں ہیں شعبان کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی گئی ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شعبان کے مہینے کے اندر جو بھی بدعت و خرافات ایجاد ہیں اے اللہ ان بدعت و خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، توحید پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو توحید فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔